انہوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا توحید کے مضمون میں. یہ میں مطلب یہ کہ بالکل اس میں مبالغہ نہیں ہے، پورے تحقیق کے ساتھ آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ بعض گمراہ جماعتیں ایسی بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کا ذکر کرنا بدعت ہے، ناجائز ہے. اللہ 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 کہنا بدعت. اب کیا باقی رہ گیا؟ اللہ اللہ کہنا بدعت ناجائز ہے. کیوں؟ حدیث میں اللہ اللہ کہو نہیں آیا. ارے تھوڑا بھی نہیں سمجھتے کہ اسلام کے شریعت کا دار و مدار قرآن حدیث دونوں پر بھی ہے نا. تو خود قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ قل اللہ، اللہ کہو، سب چھوڑ دو. اللہ خود فرما رہے اللہ کہو، پھر یہ کہو کہ اللہ اللہ مت کہو. غور فکر کی ضرورت ہے. اللہ کہو، یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ پکارو. اللہ پکارو کیسے پکاریں گے؟ یا تو یا اللہ بولیں گے. اللہ پکارو. اب کوئی بولے گا اللہ اللہ کہے گا، کوئی اللہ اللہ کہے گا، کوئی یا اللہ کہے گا. کہنے کے جو مختلف طریقے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ کہنے والوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ پوری سبحان اللہ الحمدللہ ایسا کہا جا سکتا ہے، لا الہ الا اللہ ایسا کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نہیں کہا جا سکتا ہے. تو اب اندازہ لگائیے کہ پھر اسلام کے بے شمار چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ جو کلمہ ہے، جس کلمے کے ذریعے سے آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کس حدیث میں آیا بتاؤ؟ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل. ایک حدیث میں پورا رہنا ایسا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ملیں گا آپ کو. واشہد ان محمد عبدہ رسول. تو پتہ چلا کہ اس طرح ہر بات کی دلیل نہیں پوچھی جاتی. ہاں وہ بات کی دلیل پوچھی جاتی ہے. ہاں وہ جو کوئی چیز ناجائز ہوگی، قرآن و حدیث سے ٹکرائے گی، وہ چیز حرام و بدعت ہوگی. تو ایک بات یاد رکھیے کہ بدعت حرام، وہ بدعت کون سی حرام ہوگی؟ جبکہ قرآن حدیث سے ٹکرائے. قرآن حدیث سے نہیں ٹکراتی تو بدعت مباح بھی ہو سکتی ہے، اور بدعت جائز بھی ہو سکتی ہے، اور بدعت مستحب بھی ہو سکتی ہے، اور بدعت واجب بھی ہو سکتی ہے. مختلف مواقع پر بتایا گیا کہ بدعت کب واجب ہوتی ہے. تو محترم حاضرین کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم رحمان کے نام سے پکارو یا اللہ کے نام سے پکارو، سب کے سب اس کے اسماء اچھے ہیں. اسماء حسنہ جو اسماء الہی ہے، تو بتایا گیا کہ اسماء الہی کے بہت بڑے فوائد ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ اسماء الہی کا ورد کرے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل کرے گا. اسماء الہی کا خود ورد کرنا اللہ کے نام. اب رہا یہ کہ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ اللہ کے انگنت نام ہیں، اس کی تعداد کوئی شمار نہیں. پھر حدیث میں 99 کے آئے ہیں. 99 ہماری سہولت کے لیے ہے. اگر ہزاروں نام بتائے جاتے تو ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب نے ہمیں کتنے نام بتائے؟ اللہ تعالیٰ کے 99 بتائے، جو 99 ہی انسان کے لیے کافی ہو جائیں گے. اس لیے انسان کی ضرورت کے اعتبار سے 99 بتائے گئے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی کوئی حد نہیں ہے. اب رہا ہے کہ 99 کیوں 100 کیوں نہیں ہے؟ اس کا راز تو اللہ کے حبیب بھی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف سے بات ثابت ہے اللہ تعالیٰ کو وطر طاق پسند ہے. طاق پسند ہے کیونکہ 99 یہ بھی طاق ہے، اس لیے 100 کے بجائے 99 نام ہے. اب 99 کیوں ہے؟ اس کی حقیقت مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے عطا کردہ علم سے اللہ کے حبیب جانتے ہیں. تو اب رہا یہ کہ بتایا گیا کہ اس 99 کے اندر اللہ کا ایک اسم اعظم ہے. اسم اعظم کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اس کی برکت سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اب رہا یہ کہ مختلف اس کے بارے میں روایتیں آئی ہیں کہ اللہ اسم اعظم ہے کیونکہ سارے کے سارے یہ صفات کا مجموعہ ہے. اگر کسی صفت کا ذکر کریں گے تو خاص اللہ تعالیٰ کی اس علم و صفت قدرت کا نام ہوگا. جب اللہ کہیں گے تو سارے کے سارے صفات اس کے اندر آ جائیں گے. اس لیے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ صبور، شکور، غفور یہ سب اللہ کے نام ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ صبور کا نام اس کا الٹا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر سارے کے سارے صفات کا اطلاق ہوتا ہے. اللہ کہیں گے تو گویا سارے صفات اس کے اندر داخل ہو گئے. اس لیے اکثر بزرگان دین اللہ کے ذکر سے کثرت سے تاکید کرتے ہیں. تو اب رہا یہ کہ اب جو پکارا جاتا ہے اس کی مناسبت بھی دیکھا جائے. اب شفا کے لیے اللہ تعالیٰ کو یا شافی کہہ کر پکارا جاتا ہے، خصوصاً کسی رحم کے لیے یا رحمان، یا رزق کے لیے یا رزاق. تو اس بات کا لحاظ کیا جائے، ورنہ اللہ کو جس نام سے بھی اگر پورے درد کے ساتھ پکارے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. لیکن مناسبت کا لحاظ کرنا یہ زیادہ اولا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ فلا تجہر بصلاتی کا. ہاں ایک اہم بات میں عرض کر دوں کہ اللہ کے نام کے معنی یاد کر لینا اور ہے، اللہ کے نام کے معنی کے ساتھ ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو اللہ کے جو نام ہیں، نام کے مظاہر جو اللہ تعالیٰ کا ظہور ہو رہا ہے، قدرت کا جو ظہور ہو رہا ہے، جیسے مثال قہار
تو اس لفظ کا جہاں ظہور ہو رہا ہے غفار، اس لفظ کا جو ظہور ہو رہا ہے اس کے حقائق جاننا اور ہے۔ ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت میں برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم جو دیکھتے ہیں صرف معنی کو دیکھتے ہیں، اللہ والے مکاشفے سے، مشاہدے سے اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں، ان اوصاف کے اظہار کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہر ایک کا علم برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے معنی کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اللہ کی صفات کی تجلیاں ہو رہی ہے اس پر غور و فکر کرنا، اور جو غور و فکر نہ کرنے والا برابر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلیاں کیسی کیسی ہوتی ہے، کیسے کیسے نہیں پتہ چلتا ہے۔ ایک مثال میں سامنے عرض کروں کہ کیسے کیسے غور و فکر کیا جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتا ہے، اللہ کے نیک بندے جب تعریف کرتے ہیں، جب تعریف کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو آسمان و زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کا جلوہ دیکھتے ہیں، کہیں تو رزاقیت کا، کہیں تو اللہ کی غفاریت کا، کہیں تو اللہ تعالیٰ کی محیی حیات دینے کا، کہیں تو اللہ کی ممید ممات دینے کا، کہیں تو اللہ کی حکمتوں کا جلوہ دیکھتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ صرف اسماء کو یوں ہی خالی پڑھتے نہ چلے جائے بلکہ ان اسماء کے جلووں کو اس عالم میں دیکھے۔ ان اسماء کے جلووں کو دیکھنے والا نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ والوں کی شان اس لیے ہے کہ اسماء کے حقائق کو جانتے ہیں، اسماء کے حقائق کو جانتے ہیں۔ مثلا اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ کیسے کیسے اللہ کے ایک شخص کسی آم کے درخت کے نیچے سو رہا تھا تو اور قریب ہی میں ایک دیوار تھی، تو آم کے درخت پر غور و فکر کرتا ہے تو اتنے بڑے آم کے درخت پر چھوٹے چھوٹے آم لگے ہوئے ہیں، لیکن بعض دیوار پر ایک بڑے بڑے کدو لگے ہوئے ہیں۔ تو سوچتا ہے آخر اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنے بڑے درخت کو چھوٹے چھوٹے پھل دے دیا، اتنی نازک جو بیل ہے اسے بڑے بڑے کدو لگا دیا۔ پھر اتفاق نیند لگ گئی اس سے سوچتے سوچتے، تو ایک نیند کیسے ہوشیار ہوئی، کسی اور چیز سے ہوشیار نہیں ہوئی، ایک آم اس کے منہ پر گرا اور نیند ہوشیار ہو گئی۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا اللہ واقعی تو نے اپنی ذات کو حکیم فرمایا، اگر یہ کدو اگر اس پر لگا دیتا تو میرا حشر کیا ہو جاتا۔ اگر اچھا ہوا کہ آم کو کدو کو وہاں لگا دیا، آم کو یہاں لگا دیا۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا نقشہ جلوہ سمجھ میں آیا کہ حکیم ہے تیری ذات کی، کیونکہ انسان کی ضرورت ہے کہ کدو کے بیل کے نیچے کوئی نہیں سو سکتا، لیکن آم کے درخت کے نیچے اکثر انسان کو آرام کرنا پڑتا ہے، لیٹنا پڑتا ہے، اس لیے یہ تیری ذات حکیم ہے۔ اس طرح ایک واقعی کے ذریعے سے بعض بزرگوں نے واقعہ اس لیے لکھا کہ تاکہ غور و فکر کرے کیسے کیسی اس کے نام کے اندر حکمتیں ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ولا تجہر بصلاتک، اپنی نماز کو نہ تو جہر سے پڑھو ولا تخافت بہا، اور نہ سر سے پڑھو بلکہ درمیانی راہ اختیار کرو۔ اس کے شان نزول کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات کرتے تو یہ لوگ سیٹیاں بجاتے اور یہ لوگ شور و شغب کرتے تو قرآن کریم کی کہیں عظمت کے خلاف نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے حبیب جب تم نماز پڑھو تو قرات کو اتنی اونچی آواز سے مت پڑھو کہ مشرکین کے کانوں میں جائے اور اس کی توہین کرے، بلکہ اوسط قسم کی قرات کو اختیار کرو۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ عام طور پر شام کے وقت آج کل تو انسان رات کو بھی دن بنا لیے، بات اور ہے، رات ہی کو اللہ نے رات بنائی آرام کے لیے، لیکن آدھی سے زیادہ رات ہم مطلب یہ کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے سکون کو ختم کر لیا، بات اور ہے۔ ورنہ مغربی سے عشاء کے بعد انسان عام طور پر سو جائے تاکہ فجر بھی انسان پر فرض ہے۔ تو اب رہا یہ کہ عموماً راتوں میں اپنے کھانے پینے سونے کے اہتمام میں رہتے تھے، اور صبح کا وقت تو مطلب ہے کہ جو اللہ ہی کو نہیں مانتا اس کی صبح تو صرف نیند ہی میں گزرتی ہے۔ تو چنانچہ یقیناً کافروں کے پاس تو تصور ہی نہیں تھا عبادت کا، اس لیے 3 اوقات ایسے تھے، مغرب عشاء اور فجر میں یہ اللہ کے حبیب کے پاس نہیں آتے تھے، مسلمانوں کو نہیں ستایا کرتے تھے۔ اس لیے ایک دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ تم مطلب یہ کہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، درمیانی راہ کا مطلب کیا ہے کہ دن کی نمازوں کو تو تم مطلب یہ کہ آہستہ پڑھ لو اور رات کی نمازوں کو جہر سے پڑھ لو۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ زور سے مت پڑھو، نہ انتہائی پست مت پڑھو، بلکہ اتنا پڑھو کہ درمیانی راہ جو دوسروں کو سنائے دے، یہ مطلب ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ بالکل آہستہ پڑھو، سنائی نہ دے، تو اس وقت یہ معنی ہوگا کہ دن کی نمازوں میں بالکل سنائی نہ دے، جیسے ظہر اور عصر، اور دن کے علاوہ جو نمازیں ہیں جس کا تعلق رات سے ہے جیسے مغرب عشاء فجر، ان نمازوں میں کیسے پڑھو یعنی مطلب ہے کہ جہر سے، یہ معنی دوسرا معنی۔ اب رہا یہ کہ یہ بات تو آپ جانتے ہیں ہر چیز میں اعتدال مقصود ہے، ہر چیز میں اعتدال کا مطلب درمیانی راہ، کہ یہاں تک کہ قرات قرآن میں بھی تو اگر بہت زور سے پڑھنا انسان کی خشوع و خضوع کو کم کر دیتا ہے، اس لیے اتنی آواز سے پڑھے آپ کہ خشوع و خضوع برقرار رہے۔ بعض لوگ اتنا چیخ کر پڑھ رہے ہیں خشوع و خضوع ختم ہو جائے۔ تو ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے عرض کروں، اس لیے بعض عاشقان رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب پر سلام جب اجتماعی بھیجا جائے اس وقت بھی اتنی آواز بلند کرے کہ آپ کا خشوع و خضوع برقرار رہے،
جب قرأت قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ انتہائی اتنی آواز بلند نہ کرے کہ جس سے خشوع خود ختم ہو جائے، نہ اتنی پست آواز کہ جو دوسرے نہ سن سکے، اتنا سنے کہ دوسروں کو جو محفل والوں کو سنے بھی آئے، اور اتنی آواز بلند نہ ہو کہ جس سے خشوع ختم ہو جائے، بلکہ اس کے درمیانی راہ سب سے بہتر راہ ہے۔ تو اب یہ نماز کتنے بجے؟ ہاں پونا ٹھیک۔ تو اب ایک اہم بات یہ بتائی گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قرآن پڑھ رہے تھے، ذکر الہی کر رہے تھے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہاں سے ہوا، تو بہت ہی آہستہ پڑھ رہے تھے۔ تو فرمایا کہ تم اتنا کیوں آہستہ پڑھ رہے ہو؟ فرمایا کہ میں اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوں، جس سے مناجات کر رہا ہوں مجھے خوب جانتا ہے، وہ مجھے خوب جانتا ہے۔ اس کے اللہ کے حبیب اور آگے بڑھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن پڑھا بہت زور سے پڑھ رہے ہیں، فرمایا اتنی زور سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں شیطان کو بھگا رہا ہوں، سونے والوں کو اٹھا رہا ہوں۔ تو ہر ایک کی نیت اپنی جگہ ہے کہ صحیح ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں میں شیطان کو بھگا رہا ہوں اور سونے والوں کو اٹھا رہا ہوں۔ ادھر پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کچھ اپنی آواز کو بلند کرو، تم نے آواز کو بلند کرو۔ عمر فاروق نے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو پست کرو، تم اپنی آواز کو پست کرو۔ تو چنانچہ بتایا گیا ہے کہ خیر الامور اوسطھا، سب سے بہترین امر کیا ہے؟ درمیانی وصف ہے کہ نہ اتنا زور سے نہ اتنا کم۔ تب اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو لوگ عموماً دعا میں یہاں یہ بھی بحث کرتے ہیں یا نماز نہیں بلکہ دعا مراد ہے، دعا ہی مراد لی جائے، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ دعا بعض لوگ کیا کرتے ہیں سنے بھی نہیں آتا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اتنا ہو کہ دوسرے سنیں۔ تو یہاں یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سر کا آخری درجہ، یہ بھی سن لیجئے، سر کا آخری درجہ خود سنیں، اس لیے جو صرف وہ ہونٹ ہلاتے ہیں پڑھنے کی تعریف میں نہیں ہے۔ ہاں قرآن کریم کو کیونکہ ہونٹ ہلانے کا تو ثواب مل جائے گا، لیکن قرأت کا ثواب نہیں ملے گا۔ خالی بعض کے ہونٹ بولتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ پڑھے نہیں، خالی نظر دوڑتے چلی جاتی ہے۔ نظر دوڑانے کا کلام پاک کو ثواب مل جائے گا، تلاوت کس کو کہتے ہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس کے لیے خود سنیں، تو کم از کم خود سنیں۔ جہر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ محفل والے سنیں، جہر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ محفل والے سنیں، اور سر کا ادنا درجہ مطلب کم از کم درجہ یہ ہے کہ خود سنیں، مطلب اتنا ایسا پڑھے کہ خود اپنے کانوں کو آہستہ سنائی دے۔ تو یہ اس کا معیار مقرر کیا گیا۔ تو اب رہا یہ کہ جو بزرگان دین سری ذکر کرتے ہیں وہ بھی حق پہ ہے، جو جہری ذکر کرتے ہیں وہ بھی حق پہ ہے، کہ سر والوں کے لیے بھی دلائل ہے۔ جو جہری سے مراد اتنی جہری ابھی عرض کیا جہری کرتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہے۔ ہاں یہ کہ بزرگان دین کے پاس جو ذکر ہے، جو ذکر کے مختلف طریقے ہیں کہ یہاں کیونکہ بعض مقامات پر تصوف کے بھی اشارے مفسرین کرام اشارہ کرتے ہیں، ناچیز بھی انہی کی اتباع کرتے ہوئے تصوف کے بعض نکات کی طرف اشارہ کرنے کی عادت ہے۔ تو اب رہا یہ کہ بعض لوگ اس سلسلے میں الجھ پڑتے ہیں کہ نہیں کہ جہر کا جو فائدہ ہے وہ سر کا نہیں، بعض لوگ الجھ پڑتے ہیں کہ صرف اللہ کا ذکر جو لا الہ الا اللہ یا اللہ اللہ جو سر کرنا، سر سے مطلب یہ کہ دل ہی دل میں کرنے کا جو فائدہ ہے، دل سے جو ذکر کرنا، تو وہ فائدہ وہ جہر میں نہیں۔ تو یاد رکھنا نہ تو جہر کو سر والوں سے لڑنا چاہیے، نہ سر والوں کو جہر سے لڑنا چاہیے۔ سر کا بھی اپنی جگہ فائدہ ہے، جہر کا بھی اپنا فائدہ ہے۔ ایک اہم بات عرض کروں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث علیہ الرحمٰن نے ایک پیاری بات فرمائی، وہ یہ فرمائی کہ دل کے دو دروازے ہیں، دل کے دو دروازے ہیں، ایک اوپر ایک نیچے۔ ایک دروازہ جہری ذکر سے کھلتا ہے، ایک دروازہ سری ذکر سے کھلتا ہے۔ اس لیے ہمیں جہری کی بھی ضرورت ہے، سری کی بھی ضرورت ہے کہ جب موقع ملے جہری ذکر کریں، اور جب آپ تھک جائے تو چلتے پھرتے دل سے اللہ اللہ کہے، سری ذکر کرے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث علیہ کی روشنی میں ایک سالک کو اللہ کے قرب کی جس سے تلاش ہے، اللہ کے قرب کی راہ میں چلنا چاہتا ہے، اور جہری ذکر بھی کرتا رہے اور سری ذکر بھی کرتا رہے۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ وقل الحمدللہ، یہ کہو کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی لم یتخذ ولدا، جس کو کوئی اولاد نہیں، ولد سے پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ ہم شبیہ ہوتی ہے، یعنی اسی کی نظیر ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں۔ اس لیے اولاد جو کسی کو ہوتی ہے احتیاج کی بنیاد پر، احتیاج کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کی ضرورت سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ اولاد یا صاحبہ، بیوی، بچے، والد،
جیسے قل اللہ احد کا سورہ ہے، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کو والد نہیں ہے، ولد نہیں ہے، صاحبہ بیوی نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی دلیل خود اللہ تعالیٰ نے خود قل اللہ احد کی ابتدا میں بیان فرما دی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب حاجت مندی کی دلیل ہے، یہ احتیاط کی دلیل ہے، یہ بیوی ہونا، بچے ہونا، اولاد ہونا۔ تب جس طرح اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، شریک اس کے ملک میں، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، ہر قسم کے وہ شرک سے پاک ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے اولاد سے پاک ہے اور شریک سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ولی کے معنی دوست چہیتے کے ہیں، ولی کے معنی مددگار کے بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ من الذل، پستی کی وجہ سے، پستی کی وجہ سے کا مطلب یہ ہے آپ بہت سے کام خود نہیں کر سکتے، تو آپ کا کوئی مددگار ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے؟ آپ خود نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں کہ ولی من الذل، عاجزی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے آپ سارے خود کاموں کو نمٹ نہیں سکتے، اس لیے آپ اپنے کچھ مددگار یعنی اپنے نائبین کو بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، اللہ اس سے پاک ہے کہ کسی کو اپنا مطلب ہے کہ محض عاجزی کمزوری کی وجہ سے سارا عالم یا آسمان زمین کا نظام خود نہیں چلا سکتا، اس لیے اللہ نے اپنے اولیاء بنائے۔ یہ اس قسم کا عقیدہ شرک ہے، اور یہ کافر کیا کہا کرتے تھے مشرک، کہ سارا اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نظام نہیں چلا سکتا، اس لیے یہ بت کیا ہے؟ اس کے شریک ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہر ایک کا نام دے دیا کہ یہ پانی کا، اس کا، فلاں کا، فلاں کا، اس لیے جتنے بھی یعنی عموماً بت پرست ہو کہ اور دنیا کے مختلف فطرت کی چیزوں کی پرستش کرنے والے ہر ایک کو نام دے دیتے ہیں، یہ فلاں کا خدا، یہ فلاں کا خدا، یہ فلاں کا خدا، یہ فلاں کا خدا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے۔ یہاں البتہ کہ بعض کے دلوں میں فطور ہوا کرتا ہے، ایسے مقام پر اولیاء اللہ کی یعنی عظمت میں وہ گستاخی شان کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے لہذا یہ اولیاء غلط ہے۔ یہ جاہلانہ تفسیر ہے، کئی مرتبہ عرض کر چکا۔ تفسیر کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے کہ جاہلانہ، ایک ہے عالمانہ، ایک ہے عارفانہ۔ تو چنانچہ عالمانہ عارفانہ کا ثبوت تو آپ کو حدیث میں ملے گا، لیکن جاہلانہ تفسیر کرنے والا اسی کے بارے میں اللہ وہ بھی ثبوت ہے، وہ بھی کرنے والے، لیکن کیا ہے؟ وہ کرنے والے گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگ گمراہ کرتا ہے۔ قرآن سے گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ اور اسی قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ غلط معنی بیان کریں گے، غلط تفسیر بیان کریں گے، یہی قرآن یعنی ہادی کے بجائے اس کے لیے مضل بن جائے گا، گمراہ کرنے والا ہو جائے گا۔ یضل بہ کثیرا، اور اسی قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ آپ غلط معنی مفاہیم اپنے خواہش نفس کے مطابق لیں گے تو قرآن سے ہدایت لینے کے بجائے تم کیا لیں گے؟ گمراہی مول لوگے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں تفسیر یعنی جاہلانہ یعنی گمراہانہ تفسیر کہا جاتا ہے۔ تو چنانچہ یہاں پر بھی بعض لوگ ایسے مقامات پر جہاں اس کی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، خواہ مخواہ کے بحث کر کے کہتے ہیں اولیاء اللہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کوئی ولی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ۔ پھر قید ہے اس کی، قید کا مطلب یہ کہ کس بنیاد پر؟ پستی کی بنیاد پر۔ اللہ نے کسی کو اپنا ولی پستی کی بنیاد پر، ولی کے 2 معنی ہیں، مددگار کے معنی میں ہے تو کسی بھی بنیاد پر نہیں، اللہ کوئی مددگار نہیں۔ اگر ولی کے معنی مددگار کے لیے آ جائے تو کسی صورت میں کوئی ولی نہیں اللہ تعالیٰ۔ اور ولی کے معنی محبوب، پسندیدہ، یقین اس کے اولیاء ہے، یقین اس کے اولیاء ہے۔ کہاں فرماتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو جو اولیاء بنایا کس لیے؟ نعوذ باللہ اللہ ان کا ضرورت مند ہے نہیں، بلکہ اللہ نے ان کی محبت کی وجہ سے، اللہ نے ان کی قربانی کی وجہ سے، بطور شرف اور اعزاز کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا ولی قرار دیا۔ اور یہ جو مشرکین کس لیے ولی قرار دیتے تھے؟ وہ ان کو جو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں تھے، ان کو بھی، وہ بھی ایک تو ان کو جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور اس بنیاد پر اگر کوئی اللہ کو مانتے بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ مددگار ہے تو وہ مشرک ہے۔ وہ ایک تو اللہ کو نہیں مانتے تھے، ان کو ولی قرار دیتے تھے، اور دوسرا ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سارا عالم نہیں چلا سکتا، اس لیے اس کے یہ سارے بت اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اب رہا اعزاز کے طور پر، شرف کے طور پر اللہ کے اولیاء ہے، اس کا انکار کرنا قرآن کریم کی دوسری آیات کا انکار کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سارا عالم اس کی تدبیر کون کرتا ہے؟ تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ مدبر کا مطلب یہ ہے کہ مینج کرنا، چلانا، جیسے بارش برسانا، روحوں کو نکالنا، زندہ کرنا، مارنا، رزق دینا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تدبیر۔ کس کو زندگی دینا، کس کو موت دینا،
کہاں پانی کی ضرورت ہے پانی دینا، کس کو رزق دینا، تو اس کو آپ کہیں گے، اس فعل کو تدبیر کہا جاتا ہے، اور اس کو جو کر رہا ہے اس کو کیا بولیں گے؟ مدبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں کیا ہے؟ مدبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں کہ 21 پارے میں یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان و زمین کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ سارا مینیج کون کرتا ہے سارے نظام کو؟ اس سورج کا نکلنا، غروب ہونا، چاند، یہ سارا مینیج کرنے والا کون ہے؟ حقیقت میں اسی کی ذات ہے، لیکن ایک مقام ایسا آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے سورہ والنازیات غرقا، سورہ نازیات یعنی 30 پارے کا دوسرا سورہ، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، دوسرا سورہ کیا ہے؟ والنازیات۔ نازیات ساری دنیا کے مفسرین کسی بھی مسلک کے ہو، آپ ان سے پوچھئے کہ نازیات یہ اللہ کے لیے ہے؟ نعوذ باللہ نہیں، نازیات سے قرآن بندے ہوں گے، اب بندے کوئی بھی ہوں گے لیکن مشہور کیا ہے؟ فرشتے، یعنی جو روحوں کو نکالنے والے۔ والنازیاتی غرقا، خدا کی ذات ہو ہی نہیں سکتی، جمع ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ والنازیاتی غرقا، والناشطاتی نشطا، یہ بھی یعنی مطلب ہے کہ آسانی سے روح کو قبض کرنا، سختی سے روح کو قبض کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ والسابحات سبحا، اللہ کی یعنی مطلب کائنات میں یعنی جو تیرنے والے اور کام انجام بجا لانے والے مختلف تفاصیل کو بیان کی گئی۔ والسابقات سبقا، اللہ جو حکم دیتا ہے اس کے اوپر سبقت کرنے والے۔ آگے چل کے اللہ کیا فرماتا ہے؟ فالمدبرات امرا، اس عالم کے امر کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ کون کہہ رہا ہے؟ سارے کائنات کا مدبر کہہ رہا ہے۔ مدبر کون ہے حقیقت میں؟ اللہ تعالیٰ۔ حقیقت میں سارے عالم کو مینیج کرنے والا کون ہے؟ چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں کیا فرما رہا ہے؟ جو اس سارے عالم کی تدبیر کرتے ہیں ان فرشتوں کی قسم۔ تو کیا نعوذ باللہ قرآن شرک کی تعلیم دیتا ہے؟ نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت مدبر وہی ہے، یدبر الامر اسی کی شان ہے۔ اللہ نے مجبور ہو کر نہیں، ذلت کی بنیاد پر نہیں، پستی کی بنیاد پر نہیں، اللہ نے اعزاز کے طور پر یہ شرف فرشتوں کو ادا کیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو ادا کیا ہے کہ انبیاء کے پاس وہی لے جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، خود بخود سارے کلام کو نبی کے دل میں ڈال سکتا تھا، لیکن حکمت ہے فرشتوں کا آنا۔ یعنی کسی فرشتے کو سپرد نہیں کرتا تھا پانی برسا، اے میکائیل تمہارا کام بارش برسانے ضرورت نہیں ہے، اے اسرائیل تمہارا کام روحوں کو قبض کرنا یہ ضرورت نہیں ہے، ہم خود کریں گے۔ اے اسرافیل یعنی قیامت خود بخود یعنی ہم لائیں گے، اے اسرافیل تمہیں سور پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے نعوذ باللہ پستی کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے انہیں یہ مرتبہ نہیں دیا، شرف۔ تو جس طرح فرشتوں کو اعزاز دیا، ہم کہتے ہیں انبیاء کو بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعزاز کے طور پر انہیں یعنی سارے کے سارے اختیارات دیے۔ فرشتوں کو اختیار دیا نہیں، بارش برسانے کا، فلاں فلاں یعنی روح قبض کرنے کا۔ تو جس طرح یہ اختیارات رب کے ساتھ شریک ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، تو انبیاء بھی جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ موت کون دیتا ہے؟ قرآن کریم میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ، واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، لیکن ایک مقام پر کیا فرما رہا ہے؟ قل یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت تمہیں وفات دیتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے وفات دیتے ہیں۔ حقیقت میں یعنی وفات دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو یہ حقیقت اور مجاز کا جب تک فرق نہیں سمجھیں گے تو ان آیات کا مفہوم بالکل واضح نہیں ہوگا۔ اکثر ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی خوب تکبیر بیان کیجیے، بڑائی خوب۔ تو اب یہاں اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے تسبیح، تحمید، تکبیر، یہ آیت یعنی یہاں سورہ ختم، تینوں کا ذکر آ گیا۔ اس کی تکبیر کس کو کہتے ہیں؟ ایسے کلمات کہنا جو اللہ کی بڑائی پر دلالت کرنے والے ہیں۔ اور سب سے بہترین کلمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، یہ سب سے بہترین کلمہ ہے اللہ کی تکبیر کو بتانے کے لیے۔ ایک تو دل سے تکبیر ماننا، ایک زبان سے بولنے کا طریقہ ہے۔ دل سے یہ کہ ہر چیز میں کس کو بڑا مانے؟ اللہ ہی کو بڑا مانے، ہر قسم کی یعنی کبریائی کا یعنی مستحق وہی ہے۔ اب یہاں تو اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کو ہر عبادت میں کیا پسند ہے کہ سب سے بڑی عبادت، ساری عبادت سب سے بڑی عبادت کون سی پسند ہے؟ نماز۔ تو نماز کی ابتدا انتہا کیا ہے؟ سب تکبیر۔ نماز کو بلایا کیسے جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نماز میں ایک رکن سے دوسری رکن کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی سب سے بڑھ کر تکبیر کون بیان کرے گا؟ جو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوگا، نمازیں پڑھے گا۔ تو ان تینوں آیات جو بتائی گئی جس میں حمد کا ذکر ہے، جس میں تسبیح کا ذکر ہے، جس میں تکبیر کا ذکر ہے، تو سب سے زیادہ
کون مطلب کس پر عمل کرنے والا ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کی دل سے ہم اس کی عظمت کو مانتے ہوئے، جو اللہ کی حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، جو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوگا، تو گویا وہ حمد بھی ادا کرے گا، تسبیح بھی ادا کرے گا، تکبیر بھی ادا کرے گا۔ اور اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور سب سے زیادہ دنیا کے جتنے مختلف جماعتیں ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ کی تکبیر بیان کرنے کا شرف اہل سنت والجماعت کو حاصل ہے۔ اب نہیں وہ کیسے، وہ کیا دلیل ہے؟ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو عبادت ہر زمانے میں اللہ کو محبوب ہے، لیکن سب سے کچھ زمانے بھی ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو خصوصی شرف عطا فرماتے ہیں۔ ایک خاص اعلان بھی ہوتا ہے، آفر بھی ہوتا ہے۔ آفر مطلب تمہیں انعام دیا جائے گا، ایک لیں گے ایک تو تمہیں 2 دیا جائے گا۔ ایک آفر بھی ہے۔ آفر کب دیا گیا؟ خاص آفر کیا ہے؟ رمضان میں خاص آفر کیا دیا گیا؟ ایک فرض ادا کرو تو 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل ادا کرو، ایک خاص آفر دیا گیا۔ کب؟ اب یقیناً سب سے زیادہ عبادت کا بہار کا زمانہ، عبادت تو ہر زمانے میں مطلوب ہے، لیکن بہار کا زمانہ ہوتا ہے۔ عبادت کے بہار کا زمانہ کون سا ہے؟ ماہ رمضان۔ تو ماہ رمضان کی خاص عبادت کیا ہے؟ دن کی ایک عبادت، رات کی ایک عبادت۔ دن کی عبادت نماز ہے، رات کی عبادت تراویح ہے۔ دن کی عبادت نماز ہے، رات کی عبادت تراویح ہے۔ اب تراویح میں، نماز میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں آپ؟ سب سے بڑھ کر اللہ کی تکبیر۔ اللہ تعالیٰ ڈبل جس کو کہتے ہیں یعنی تاکید، اور کبیر نہیں فرمایا، کبیر میں خالی تکبیر بیان کرو، تکبیرہ بہت۔ اس لیے نماز میں سب سے زیادہ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ سب سے زیادہ تکبیر بیان کرو۔ تو ایک اہل سنت الجماعت ایک فرد کو اس آیت پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، دوسروں کو نہیں۔ کیوں؟ دوسروں کے پاس 8 رکعتیں ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے 8 رکعت پڑھے۔ اب بولو 8 رکعت پڑھنے والا اللہ کی زیادہ تکبیر بیان کرے گا یا 20 رکعت پڑھنے والا؟ کیونکہ بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر کب بیان کر رہا ہے؟ ماہ رمضان میں۔ تو اللہ کے فضل کرم سے سب سے زیادہ شرف، اب زمانے میں پورے کتنے رمضان آئیں گے اتنے 12 رکعت زیادہ ہمارے اللہ اکبر۔ ابھی ایک مرتبہ نہیں، ہر رکعت میں کتنی مرتبہ گن لیجیے آپ، 12 رکعتوں میں کتنی مرتبہ ہوں گے۔ اس لیے سب سے زیادہ عمل کرنے والے حنفی اور اہل سنت الجماعت سب سے زیادہ کثرت سے قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اور کبرہ تکبیرہ، تم اللہ تعالیٰ کی خوب تکبیر بیان کرو۔ ایک اہم بات عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں کہ احادیث کریمہ میں اس آیت کا نام بھی آیا ہے، بعض روایتوں میں آیت العز۔ آیت العز مانے یہ آیت الحمدللہ الذی قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل۔ اس کو آیت عزت کی آیت اس لیے کہ اللہ کی حمد بیان کرنے میں عزت ہے۔ جو جتنا اللہ کی حمد بیان کرے گا وہ عزت دار ہے، وہ عزت دار ہے۔ تو اب کیونکہ سب سے زیادہ حمد تعریف کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو جتنا اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کو اتنا عزت عطا فرمائے گا۔ ایک ظاہری توجیہ ہے، ورنہ یہ بتایا گیا کہ حضور نبی ایک اہم بات کہ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ حمد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی سلبی صفات نہیں، اثباتی صفات، لیکن یہ سب سلبی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ حمد کا بیان فرماتا ہے ایجابی، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ لیکن یہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس کا کوئی لڑکا نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی یعنی مددگار نہیں ہے۔ تو بتایا گیا یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ حمد حقیقت میں وہی بیان کر سکتا ہے، مکمل حمد وہی ہوں گی کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر قسم کے عیب سے پاک قرار دیا جائے تو یہ مکمل حمد ایک کامل حمد ہے، ایک مکمل اکمل ہے۔ تو کامل حمد کی صورت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس مقام پر یہ انداز اختیار فرمایا۔ اور آیت العز اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک آدمی انتہائی بیمار، چلنے پھرنے سے عاجز۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمے کا اور اضافہ فرمایا، اگر تم پڑھو، اور اس نے شکایت کی کہ میں محتاج بھی ہوں، تنگ دست بھی ہوں اور بیمار بھی ہوں اکثر، تم یہ پڑھتے رہو تو تمہارے یعنی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس شخص وہ کیا ہے، اس طرح پڑھو، توکلت علی الحی الذی لا یموت، میں اس ذات پر بھروسہ کیا کہ جو جسے موت نہیں آتی۔ اس کا الحمدللہ قل کے معنی تو کہو کہ ہے، دعا میں اس کو چھوڑ کر یعنی اس طرح پڑھنے کا حکم دیا، توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہاں تک
یہ اس کے بعد اللہ کے حبیب فرمانے کے بعد یہ کثرت سے ورد کرتے رہے. اور ایک مرتبہ وہ صحابی فرماتے ہیں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر اسی راستے پر جانے کا اتفاق ہوا, اور صاحب ملے انتہائی خوشحال اور انتہائی صحت مند. پوچھا کیسے ہوا؟ فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پڑھنے کے بارے میں تلقین فرمائی, میں نے اس پر عمل کیا تو اللہ نے صحت دے دیا, ساری پریشانی دور کر دی. آج بھی اگر مکمل یعنی اخلاص کے ساتھ رعایت پڑھتے رہے تو انشاءاللہ تعالی اس سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. اور اہم بات کہ وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبد المطلب یعنی جو یعنی آپ کے گھرانے میں آپ کے چچا وغیرہ جس گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا تو جب وہ بات کرنے لگتا تو سب سے پہلے یہ آیت سکھاتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے کوئی جب بات کرنے لگتا تو ہم جیسے کلمہ وغیرہ پڑھاتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیت یعنی پڑھاتے تھے؟ یہ آیت. اس لیے میرے ذہن میں خیال آیا تو جب بچے کی تسمیہ خوانی ہو تو اس کے ساتھ یہ آیت بھی پڑھائی جائے تو انشاءاللہ تعالی اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. الحمدللہ لم يتخذ ولدا. آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں اس قرآن کریم کے معنی مفاہیم کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اپنے اوامر کا پابند نواہی سے اجتناب کی توفیق عطا فرما, اور ہماری عبادت میں خشوع و اخلاص عطا فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جذبہ و اصرار استقلال ہماری نفوس میں پیدا فرما, اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.